بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ فائدوں پر مبنی ہے۔ اس کے تقریباً بعض کتابوں میں 14 فوائد آئے ہوئے ہیں۔ حضرات سے تقریباً 14-15 فوائد ہم نے سنے ہیں۔ بزرگ حضرات سے ہم نے ان کے بہت زیادہ فضائل سنے ہیں اور بہت زبردست وظیفہ ہے، جیسا کہ مال کے لیے، رزق کے لیے اور روحانیت کے لیے، حرمین شریفین کے زیارت کے لیے، اور ساری دنیا میں اللہ جل شانہ اس کو پھرائے گا دین کے اعتبار سے اس طرح، اور مخلوق میں عزت والا ہو جائے گا۔ تو بس اس وظیفے کو غور سے سنیں تاکہ اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، اور آخر تک ویڈیو ضرور سنتے رہے تاکہ اس میں ایک تو ہم وظیفہ بتائیں گے اور ایک تو اس وظیفے کے فائدے بتائیں گے۔ بعض اوقات بندہ صرف وہ وظیفہ سن لیتے ہیں اور اس کے فائدوں سے بے خبر ہوتا ہے تو اس پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ بندہ اس کے فائدوں سے، فوائد سے اور اس کے فضائل سے باخبر ہو تو اس وظیفے کو جب کرتے ہوئے تو اس کا یقین ہوگا کہ اس وظیفے سے ضرور ہمارا کام بن جائے گا، اور یقین کے ساتھ بندہ عمل کر، یقین کے ساتھ وظیفہ کرے تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی وجہ سے ضرور انسان کے مقاصد کو پورے فرمائیں گے، انسان کو اللہ جل شانہ مقاصد میں کامیاب فرمائیں گے، مشکلات سے نکالیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کی روزی کا بندوبست فرمائیں گے، دولت کا بندوبست فرمائیں گے، تجارت کا بندوبست فرمائیں گے، گھر نہیں ہے تو اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ جل شانہ سارے کائنات کو رزق دیتے ہیں، اور سارے کائنات اللہ جل شانہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس وظیفے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ روحانیت کے لیے بہت زبردست ہے، روحانیت کے لیے، کہ اس وظیفے کو روحانیت کے لیے بندہ جب کرے تو اس کا روح گناہوں سے، اس کے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گا، اور دین کے جتنے بھی کام ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے گا۔ اور اس طرح نمبر 2، جنات سے حفاظت۔ یہ وظیفہ جب بندہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کو جنات سے محفوظ فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ محتاجی سے، غیر کے محتاجی سے اللہ جل شانہ اس کو نکال لے گا، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ مال میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جداد میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، عزت میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، گھر میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اسی طرح تجارت میں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، محتاجی سے اللہ جل شانہ اس کو نکالے گا۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رزق کا یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کو وسیع کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ رزق کا بندوبست اللہ جل شانہ اس کے لیے کرے گا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دلی مراد پوری ہوگی اس وظیفے کی وجہ سے، اس کی دلی مراد جو بھی ہو اس وظیفے کی وجہ سے اللہ جل شانہ دلی تمام مرادوں کو پورے فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روحانیت کی جو دنیا ہے وہ اللہ جل شانہ اس کو، یعنی روحانیت کی دنیا میں اللہ جل شانہ اس کو پھرائے گا، کہ روحانی جتنے بھی فوائد ہیں سب کے سب اللہ جل شانہ اس کو دیں گے۔ اسی طرح یہ ساتواں چیز یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو تسخیر کا بادشاہ بنا دے گا، یعنی لوگ اس کے مسخر ہوں گے، جنات اس کے مسخر ہوں گے، اللہ جل بہت ساری چیزیں اس کا مسخر فرمائیں گے۔ اور اس طرح آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ دولت وہاں سے آئے گا جہاں سے انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اللہ جل شانہ اس کو دولت دے گا کہ وہاں سے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اسی طرح 9 نمبر فائدہ اس کا یہ ہے کہ روحانی معالج اللہ جل شانہ اس کو بنا دے گا۔ معالج، لوگ بہت وظیفے پڑھیں گے اور بہت پھونک ماریں گے، کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک دفعہ پھونک مارے گا، اللہ جل شانہ اس کے پھونک میں اتنا طاقت اور قوت رکھے گا کہ یہ روحانی معالج بن جائے گا۔ ایک پھونک سے لوگوں کے دکھ، درد، پریشانی، غم سب کے سب ختم ہوں گے۔ ایک پھونک کی وجہ سے بیمار آدمی ٹھیک ٹھاک ہوگا، تندرست ہوگا۔ ایک پھونک کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے پھونک کے برکت سے انسان کو ٹھیک فرمائیں گے، یہ روحانی معالج بن جائے گا۔
اس طرح 10واں فائدہ یہ کہ ہر جگہ عزت ہوگا، جہاں بھی انسان جائے گا تو عزت سے رہے گا، کبھی اس کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی اس کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو ہر جگہ عزت دے گا۔ اس طرح 11 نمبر فائدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دشمنوں سے حفاظت، زبردست عمل ہے۔ دشمن وہ انسانی شکل میں ہو، جناتی شکل میں ہو، شیاطین ہو، ہر قسم دشمن سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح ایک اور فائدہ بھی لکھا ہو 12 نمبر کہ اللہ جل شانہ اس کو حرمین کی زیارت بار بار فرمائیں گے، بار بار حرمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ لے جائے گا، اسی طرح اللہ جل شانہ اس کو مکہ مدینہ دکھائے گا، اللہ جل شانہ حج عمرہ کرائے گا، اللہ جل شانہ اس کی بہت مرادیں پورے فرمائیں گے۔ اور اسی طرح 13 فائدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں اللہ جل اس کو پھرائے گا، ساری دنیا میں اللہ جل شانہ اس کو دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ پھرائے گا۔ اور اسی طرح 14 فائدہ یہ لکھا ہوا ہے 14 نمبر کہ مخلوق میں عزت والا ہو جائے گا۔ انسان کتنے بھی غریب ہو، کتنے بھی کمزور ہو، کتنے بھی انسان یعنی نیچے گرا ہوا ہو، لیکن اللہ جل شانہ اس کو مخلوق میں عزت والا بنا دے گا، سارے مخلوق میں عزت والا ہوگا، سارے انسانوں میں عزت والا ہو جائے گا، جہاں جائے گا اللہ جل شانہ اس کو عزت دے گا۔ اب تو یہ وظیفہ کون سا ہے، اتنے سارے فوائد ہیں، اتنے سارے اللہ جل شانہ اس کے برکت سے یعنی اللہ جل شانہ فوائد دیں گے، اتنے اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ اتنے سارے مشکلات کو حل فرمائیں گے، اتنے مصائب کو حل فرمائیں گے، اتنے سارے نعمتیں اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ بہت وظیفہ یہ بہت کام والا ہے اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ دوستو وظیفہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے درود شریف 11 مرتبہ، پھر یہ پڑھنا ہے یا صمد یا صمد یا صمد اللہ الصمد، یہ 100 مرتبہ پڑھنے، یا صمد یا صمد یا صمد 3 مرتبہ یا صمد کہو، پھر چھوٹے مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ 100 مرتبہ، پھر آخر میں درود شریف پڑھے 100 مرتبہ۔ یہ انشاءاللہ روزانہ کریں، روزانہ، تو روزانہ کے معمول جب بندہ بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کو یہ تمام نعمت عطا فرمائے گی۔ بعض نے فرمایا کہ اس کو 4000 مرتبہ بندہ پڑھے تو اس کے برکت سے بھی اللہ جل شانہ یہ سارے نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا چلہ نکالے، یعنی 40 دن اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے، 40 دن اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے تو اس کے بہت برکات ہوں گے۔ بہرحال اگر یہ 1000 مرتبہ 4000 مرتبہ بندہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ کسی وقت کو مقرر کرے اور جگہ پہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ جائے، توجہ دھیان کے ساتھ باوضو ہو کر قبلے کی طرف رو ہو کر، اور انسان سکون کے ساتھ سارے دنیا سے کٹ کر اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ جل شانہ سے جوڑے اور اللہ جل شانہ کی طرف توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرے انشاءاللہ۔ اور اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یعنی یہ کہے یا صمد یا صمد یا صمد اور اللہ الصمد، اسی طرح اس کو اللہ الصمد کو یا صمد کو کہتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ایسے سمجھے کہ یہ اللہ جل شانہ میرے سامنے ہے اور اللہ جل شانہ کے وہ تمام رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہے، تمام رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہے، اس کو ایسے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ میرے ساتھ ہے، اللہ جل شانہ میرے یہ سن رہے ہیں، یا اللہ صمد میں کہوں یا صمد میں کہوں اللہ جل شانہ سن رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ، اس کیفیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، اس کے برکات اللہ جل شانہ بہت جلد دکھائیں گے، یہ بہت کار آمد وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ تو دوستو اس اتنے قیمتی وظیفے کو خود کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس کو ہر مسلمان کرے، ہر مسلمان کو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عمل کو کریں اور اس کے تمام فائدے اللہ جل شانہ سارے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ والسلام۔